میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی کی تھی اور مجھے نانی کے گھر بھیج دیا تھا۔ میرے ماموں کی بیٹی خود سر اور تیز لڑکی تھی جو غلط روش پر چلتی تھی۔ میری ممانی نے مجھے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ میں اس پر نظر رکھوں، لیکن وہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ بٹھا کر کسی لڑکی کے ساتھ باہر چلی گئی، اور یہ لڑکی بہت تیز تھی۔ انہوں نے ایک لڑکے کو ڈرا دھمکا کر اس سے پیسے اور بٹوا چھین لیا۔ وہ لڑکا نفرت سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میری کزن کی شادی تھی، وہ شادی کی رات گھر سے بھاگ گئی اور ماموں نے اس کی جگہ مجھے بٹھا دیا۔ میں نے جب دلہے کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، تم بھی چلو، مزہ آئے گا، انکار مت کرنا، ورنہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور تمہیں پتہ نہیں شاید ہاسٹل کے کمروں میں اکیلی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ نور کو منہ کھولتا دیکھ کر رائما کی سہیلیوں نے حکم کے ساتھ وارننگ دی تو نور رونے والی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ 12 بجنے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھ کر ان سب نے کہا لگایا۔ پھر ایک نے گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے سب کو وقت کا احساس دلایا تو وہ نور کو بہلاتے ہوئے بولے، دیکھو فکر نہیں کرو، تمہیں بہت مزہ آئے گا، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، ہم ابھی واپس آ جائیں گے، اور اگر یہاں رکی تو واقعی تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاسٹل کی وارڈن اچھی عورت نہیں ہے۔ ان کی بات پر نور بکھلا گئی اور کہنے لگی، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ رائما آپی کو تو آنے دیں، اگر وہ آئیں اور ہمیں نہ پایا تو پریشان ہوں گی، اور پھر وہ بھی تو اکیلی ہوں گی، ان کو بھی تو ہوگا مسئلہ۔ ہاسٹل کے اکیلے کمرے میں نور نے اچانک کہا تو ایک پل کو وہ سب لڑکیاں سٹ پٹا گئیں، مگر پھر مسکراتے ہوئے نور سے کہنے لگیں، ہم اس کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، اس کا بہت ضروری اسائنمنٹ ہے، اور اس اسائنمنٹ پر اس کو بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے۔ ان کی معنی خیز بات پر نور الجھی، مگر باہر جانے کے خوف سے زیادہ نہیں سوچ سکی۔ نور کو گھبراہٹ ہونے لگی، وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں آج کیوں رائما آپی اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لائیں۔ اچھی خاصی وہ گھر میں گیمز کھیل رہی تھی۔ نور کو رونا آیا۔ نور بری طرح پچھتانے لگی۔ اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ وہ رائما آپی کے ساتھ کبھی کہیں نہیں جائے گی۔ پھر نور کے نانا کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکیاں اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان سب نے اپنے چہرے اچھی طرح ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی نور نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آدھی رات کو یہ لڑکیاں بھلا کون سا ایڈونچر کرنے چلی تھیں۔ وہ چاروں تیز قدموں سے چلتے ہوئے مین روڈ کے نسبتاً سنسان گوشے میں پہنچ گئی۔ نور بہت حیرانگی سے ان کی ساری کارروائیاں ملاحظہ کر رہی تھی، اور پھر جو ایڈونچر ان لڑکیوں نے کیا، اس سب نے نور کے ہوش اڑا دیے۔ خوف اور دہشت سے نور کا برا حال تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا لڑکیاں بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ نور کی ٹانگیں بری طرح سے کانپنے لگیں۔ وہ 18 سال کی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ان 4 لڑکیوں میں سے 2 نے دور سے آتی ایک کار کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو جانے کون سی کہانی سنائی کہ اس نے اسبات میں سر ہلا کر ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ ساری جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ نور انجان آدمی کی گاڑی میں بیٹھنے سے گھبرا رہی تھی، مگر ان سب نے کھینچ کر اسے بھی بٹھا لیا۔
ایک آگے بیٹھ گئی اور باقی 3 نور کے ساتھ پیچھے۔ جیسے ہی گاڑی والے نے گاڑی چلائی تو اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی اور ڈرائیونگ سیٹ کے بالکل پیچھے بیٹھی لڑکی نے اپنے بیگ سے پسٹل برآمد کیے اور اس لڑکے کو دھمکاتے ہوئے کہا، گاڑی روکو اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ہمارے حوالے کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر نہ صرف اس لڑکی کی آنکھیں کھلی تھیں بلکہ نور کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پستول دیکھنے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے قریب سے یہ خوفناک ہتھیار دیکھا تھا۔ نور کو بالکل یاد نہیں رہا وہ اس وقت کسی انجان بندے کی گاڑی میں ہے اور وہ بندہ مارے حیرت کے سب کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ باقی سب کے تو چہرے چھپے تھے مگر نور اتنا ڈری کہ اپنا چہرہ چھپائے رکھنا بھول گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ گاڑی والا جوان لڑکا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ساتھ بیٹھی لڑکی نے پسٹل سے 2 زوردار ٹھہوکا دیا تو وہ مجبوراً خاموش ہو گیا اور لب بیچے اپنا موبائل اور بٹوا لڑکیوں کے حوالے کر دیا جو مال ہتھیاتے ہی گاڑی سے باہر نکلی۔ نور بھی گاڑی کا ڈور کھلتے ہی جمپ لگا کر گاڑی سے اتری۔ اسی لمحے اس کی نظریں گاڑی کے مالک کی نظروں سے ٹکرائیں تو وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی نظروں میں؟ نفرت، حقارت، غصہ اور شدید حیرانگی۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی نور بہت شرمندہ ہوئی۔ گاڑی والا جا چکا تھا مگر نور کے قدم حرکت کرنے سے بالکل انکاری ہو گئے۔ وہ لڑکیاں اسے پکار رہی تھیں مگر جب کہ نور جان گئی اس کے پاس ہتھیار ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابھی ان میں سے ایک لڑکی نور کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی، نکلی پسٹل ہے یار، پاگل ہو تم بھی، ہمیں اصل ہتھیار کون لا کر دے گا بھلا؟ ایڈونچر تھا، چلو پارٹی کرتے ہیں۔ مفت کے پیسوں پر ٹھونس ٹھونس کر کھانے کا بھی الگ ہی مزہ ہے۔ وہ سب لڑکیاں بے فکری سے ہنستے مسکراتے جا رہی تھی جبکہ نور کے جسم میں جان باقی نہیں رہی۔ وہ حیران تھی۔ رائمہ آپی کی کسی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی، ابھی تو وہ اتنی منہ پھٹ اور بدتمیز ہو گئی کہ کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رہا تھا۔ مومانی بھی تو ان کے رویے سے کتنی نالاں تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی جانے لگی ایسی ہو گئی تھی کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، جو دل کرتا وہی کرتی تھی۔ اس لڑکے کو لوٹنے کے بعد ان لڑکیوں نے سب سے پہلے تو بٹوے میں سے سارے پیسے نکال کے بٹوا پھینکا، موبائل سے سم نکال کر پھینکی اور پھر موبائل آف کر کے انہوں نے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ اس کے بعد قریب کے ہوٹل میں پہنچ گئیں اور ڈھیر سارا کھانا آرڈر کیا۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر نور کو شدید شرمندگی اور پریشانی نے آن گھیرا۔ جب سے ڈھیر سارے پیسے دیکھے تھے نور بس اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کون تھا اور کتنی مشکل سے اس نے یہ پیسے کمائے ہوں گے۔ پتہ نہیں کس دل سے وہ گھر پہنچے گا۔ رہ رہ کر نور کو افسوس ہونے لگا۔ وہ ان لڑکیوں کی بے حسی دیکھ رہی تھی جو بڑے مزے سے کسی بیچارے کو لوٹ کر اب مزے سے کھانے کھا رہی تھی۔ ان لڑکیوں نے بہت کوشش کی کہ نور بھی ان کے ساتھ کھانا کھائے مگر نور نے کچھ چکھا بھی نہیں۔ اسے میز پر پڑے کھانے سانپ اور بچھو کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ بس جلد سے جلد ہاسٹل جانا چاہتی تھی۔ ان لڑکیوں سے بھی اسے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں مومانی کو بتاؤں گی رائمہ آپی،
ایسی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ سب اپنا واحیات قسم کا ایڈونچر پورا کر کے ہاسٹل پہنچی تو نور کی حیرت بڑھ گئی۔ رائمہ آپی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی ضرور تھی مگر اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ان باتوں سے پریشان نہ ہوتی۔ رات کے 2 بجے تک کوئی بھی یونیورسٹی کھلی نہیں رہتی۔ یہی سوال جب نور نے رائمہ کی سہیلیوں سے کیا تو کہنے لگیں پرائیویٹ لائبریری ساری رات کھلی رہتی ہے اور اسائنمنٹ بنانا بہت ضروری تھا۔ ان کی باتوں پر نور خاموش ہو گئی۔ وہ ان کے ساتھ کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لڑکیوں نے نور کو بہلا لیا یہ کہہ کر کہ ہتھیار نکلی تھے مگر جو کام وہ کر کے آئی تھیں وہ اصلی تھے۔ نور ان سے شدید گھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سب تو لائٹس آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئیں مگر نور کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ تقریباً 4 بجے کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور رائمہ آپی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے خیال میں سب سو چکی تھیں مگر نور کو سپیڈ سے بستر سے اترتا دیکھ کر رائمہ اچھل کر رہ گئی۔ اس کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ اڑ گیا۔ وہ ہکلا کر نور سے کہنے لگی تم سوئی نہیں جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا میرا کام بہت زیادہ ہے، تم میرا انتظار مت کرنا، سو جانا، پاگل ہو۔ رائمہ نے ڈانٹا مگر نور نے جیسے سنا ہی نہیں۔ رائمہ کے کان میں گھسی کہنے لگی مجھے ابھی ابھی گھر جانا ہے، پلیز آپی میں یہاں نہیں رکوں گی۔ یہ لڑکیاں خطرناک ہیں اور ساری رات کون سا کام ہوتا ہے، آئندہ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے ان کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئیں۔ انہوں نے لڑکے کو لوٹ لیا، اس کے سارے پیسے چھین لیے، مجھے بھی ساتھ لے کر گئیں۔ ان کے پاس نکلی پسٹل بھی ہیں، انہوں نے اس کے بہت سارے پیسے چھینے۔ مجھے یہاں نیند نہیں آ رہی، میں گھر جانا چاہتی ہوں پلیز۔ گھبراہٹ میں بے ترتیب بولتی نور رائمہ کو اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی۔ اس نے فکر مند نظروں سے نور کو دیکھا، پھر نور سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ہم گھر چلتے ہیں۔ رائمہ کی بات پر نور جلدی سے واش روم میں جا کر گھس گئی۔ اس کے جانے کے بعد رائمہ نے اپنی سہیلیوں کو جگایا۔ رائمہ خونخوار نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تم لوگوں سے کس نے کہا تھا نور کو اپنے ساتھ تم لوگ لے کر جاؤ؟ ایک رات تم سے صبر نہیں ہوتا تھا، مر جاتی اگر ایک دن ایسا کچھ نہ کرتی تو۔ ایک تو آدمی نے یہ مصیبت میرے گلے ڈال دی، زبردستی اس کو میرے ساتھ بھیجا، اوپر سے تم لوگوں نے نیا عذاب میرے سر پر ڈال دیا۔ اب اس نے گھر جا کر اپنا بھاڑ جیسا منہ کھولا، تم میرے لیے مصیبت بن جائے گی، کیسی دوستیں ہو تم۔ میری خاطر اتنا سا بھی نہیں ہوا کہ نور کے ساتھ ایک رات ہاسٹل میں ہی رہتی، مگر نہیں، تم لوگوں کو تو منہ مارنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، میری ہدایت پر تم لوگوں نے کان نہیں دھرے۔ رائمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، وہ سب بھی پریشان ہوئیں، پھر کہنے لگیں اچھا یار سوری، غلطی ہو گئی، سچ کہتی ہو، نور کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ تم فکر نہیں کرو، ایک آئیڈیا ہے، نور کے باہر نکلنے کے بعد تم بھی واش روم چلی جانا، پیچھے ہم اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کرا لیں گی۔ نور گھر جا کر کچھ بھی منہ سے نہیں پھوٹے گی۔ ایک رات میں ہمیں اتنی تو سمجھ آ گئی کہ تمہاری کزن بہت ہی ڈرپوک ہے۔ ان کی بات سے رائمہ کو تھوڑی بہت تسلی ہوئی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔
نور بے وقوف تھی، گھر سے باہر کی دنیا اس نے نہیں دیکھی تھی، اسے ڈرانا دھمکانا آسان تھا۔ رائما نور کے باہر آتے ہی واش روم چلی گئی، اس کے جانے کی دیر تھی۔ لڑکیوں نے نور کو دبوچ لیا اور کہنے لگیں، خبردار ہماری رات والی حرکت کے بارے میں رائما یا کسی کو بتایا تو ہم تمہیں اغوا کرا کے مار دیں گے، تم نے دیکھا نہ ہم کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ تم بس گھر والوں کے سامنے یہی کہنا کہ تم اور رائما ساری رات ساتھ رہی ہو۔ آئی سمجھ، ان کی ترتیب کام کر گئی۔ نور بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی، بمشکل سر کو ہاں میں ہلایا اور ان سے جان چھڑائی۔ گھر آنے کے بعد بھی اس نے اپنا منہ بند رکھا۔ اس پر خوف اتنا سوار ہوا کہ اسے تیز بخار ہو گیا۔ کئی دن تک وہ بخار میں جلتی رہی، مگر وہ کسی کے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں تھی کہ کوئی اس کا خوف سے بخار میں جلنا محسوس کرتا۔ سب نے موسمی بخار سمجھا اور ماموں نے اسے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کر دوائیں لے دی۔ ممانی کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ نور کو اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا۔ ہوش تو ان کے تب اڑے جب نور کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ایک روز دوبارہ رائما نے گروپ سٹڈی کے نام پر ہاسٹل میں رہنے کی بات کی اور ممانی نے حسب توقع نور کو ساتھ لے جانے کا کہا۔ نور تو یہ سن کر ہی ڈر گئی اور جیسے ہی رائما آپی یونیورسٹی گئی تو نور نے پیچھے ممانی کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے رائما آپی کے ساتھ نہیں جانا ممانی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ رائما آپی ساتھ نہیں ہوتی میں آپ کو اور کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر اب ان لڑکیوں کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ رائما آپی کو مت بتانا کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ نور خوف زدہ لہجے میں بات چیت کر رہی تھی۔ ممانی چونک گئی، انہوں نے تو رائما نے یہی کہا تھا۔ وہ ساری رات اپنی دوستوں کے ساتھ گروپ سٹڈی کرتی رہی اور نور بے سود سوئی رہی، مگر نور تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی اور ممانی اچھی طرح جانتی تھی نور جھوٹ نہیں بولتی۔ کوئی تو بات تھی جو نور ان سے چھپا رہی تھی۔ ممانی نے نور کو کہا، ڈرو مت، اگر تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا تو میں رائما کے آگے کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں کروں گی اور تمہیں میں اس کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں بھیجوں گی۔ اگر تم نے نہ بتایا تو رائما زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ممانی کی بات پر نور نے جھجکتے ہوئے انہیں سب بتایا تو ممانی کے سر پر بم پھٹا۔ کتنی دیر تک وہ سکتے کی حالت میں رہیں۔ اس کے بعد نور سے کہا، ٹھیک ہے، تم کمرے میں جاؤ، اور ہاں کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ممانی کی بات پر نور مطمئن ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ ممانی نے نور کو رائما کے ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر رائما کو گھر رکنے پر مجبور کیا۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے رائما مجبوراً گھر ٹک گئی، مگر کچھ دنوں بعد اچانک کچھ مہمانوں کو گھر بلا کر ممانی نے اس کی بات طے کر دی تو رائما ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یہ اچانک ہونے والا رشتہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے احتجاج کرنا چاہا تو ممانی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، کیوں مانوں تمہاری بات، تاکہ تم پھر سے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر ہماری عزت کو راتوں کی سیاہی میں رسوا کرتی پھرو۔ مجھے تو لگا تھا میں نے تمہیں سمجھایا اور تم سمجھ گئی، مگر نہیں، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور میرے منع کرنے کے بعد بھی اپنی گھٹیا حرکتیں تم نے نہیں چھوڑیں۔ ماں ہوں نا، پھر بھی کچھ کہہ نہیں پائی، بس رشتہ کیا۔ اب اگر تم نے مزید کوئی چوں چاں کی تو
تو میں ساری بات تمہارے باپ کو بتا دوں گی اور انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ممانی کی بات پر رائما کے ہوش اڑے، وہ پکڑی جا چکی تھی۔ اس کے بعد رائما نے بہت کوشش کی اس کا رشتہ ختم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ممانی نے اس پر مکمل پہرے بٹھا دیے۔ اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تھی۔ رشتہ ہوتے ہی 10 دنوں بعد اس کی رخصتی طے پائی، کیونکہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی اس کی ماں شدید بیمار تھی، اور وہ اپنی ماں کی خاطر جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ دن پر لگا کر اڑے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ ممانی کو لگ رہا تھا سب بالکل ٹھیک ہے۔ رائما کو اب ہوش آ گیا اور اب وہ اپنے والدین کو پریشان کیے بغیر سسرال رخصت ہو جائیں گی، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ رائما کو جب تیار ہونے کے لیے پارلر بھیجا تو رائما ماں باپ کے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے پارلر سے بھاگ گئی۔ ماموں دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ممانی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ رائما کو کوستے ہوئے بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ ماموں کو بالکل چپ لگ گئی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ بارات آنے والی تھی اور دلہن غائب تھی۔ ان کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ تب ممانی اچانک سے اٹھیں، نور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگیں، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری بچی رائما نے تو ہمیں جیتے جی مار ڈالا۔ امید ہے تم ہمارا مان رکھو گی۔ بارات آنے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر کے ہماری عزت کو بچا لو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ دیکھو تمہارے ماموں، اگر تم نے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی اور تمہارے ماموں مر جائیں گے۔ نور بھیگی آنکھوں سے ممانی کے جڑے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر ان لوگوں کے اس پر بہت احسانات تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے جھکے سر والے ماموں کو دیکھا اور دکھتے دل کے ساتھ اس نے اپنا سر کو جھکا لیا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نور کے سر جھکانے پر ماموں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ نور کے سر پر رکھا۔ بارات آئی اور رائما کی جگہ نور رخصت ہو گئی۔ نکاح کے وقت لڑکے کو طریقے سے یہی بتایا گیا کہ کسی مجبوری کے تحت وہ اپنی بیٹی کی بجائے چھوٹی بیٹی اسے سونپ رہے ہیں۔ دلہے کا رائما کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور نور کو رخصت کرا کر لے گیا۔ نور پر بہت گھبراہٹ سوار تھی۔ بے چینی سے اسے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب اس کا شوہر ہارون کمرے میں آیا، سلام کے بعد جب اس نے نور کا گھونگھٹ اٹھایا تو ہارون کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی، اور گھونگھٹ اٹھانے کے بعد جب مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو نور نے گھبرا کر اپنا سر اٹھایا اور سامنے والے کو دیکھا تو اس کی نظروں میں زمین آسمان گھوم گئے۔ خوف اور شرمندگی سے نور کی جو حالت تھی وہ بگڑنے والی ہو گئی، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی گاڑی والا تھا جسے رائما کی سہیلیوں نے اس رات لوٹا تھا۔ ہارون کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے، اس کی آنکھوں میں نفرت امنڈ آئی اور اس نے زوردار تماچے، زوردار تھپڑ نور کے چہرے پر دے مارا۔ پھر کہنے لگا، اب میں سمجھا کیوں تمہارے ماں باپ کو اچانک سے ایک مسئلہ پیش آیا اور انہوں نے بڑی کی بجائے چھوٹی بیٹی ہی مجھے سونپ دی۔ یقیناً ان پر اپنی چھوٹی بیٹی کے کرتوت جو ہیں وہ واضح ہو گئے ہوں گے، اور یہ گند اپنے سر سے ٹالنے کے لیے انہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جرت کیسے ہوئی تم لوگوں کی میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی؟ سوچنا بھی مت، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا
تم جیسی لڑکیوں پر تمہیں تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ہارون کے الفاظ اس کے منہ میں تھے جب دروازہ زور زور سے بجا۔ نور کو خونخوار نظروں سے دیکھا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ملازمہ کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی کہنے لگی، صاحب جی، بڑی بیوی کی حالت بگڑ گئی ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر ہارون تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف دوڑا اور انہیں ہسپتال لے گیا۔ اس کی ماں کو کینسر تھا، جس وجہ سے اکثر ہسپتال جانا پڑتا۔ 2 دن ہسپتال میں بے ہوش رہنے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ہارون سے کہنے لگیں، میری بہو کو میرے پاس لے آؤ۔ ہارون، میں نے تو اسے جی بھر کر ابھی تک دیکھا بھی نہیں۔ ماں کی بات پر ہارون لب بیچ گیا۔ وہ اپنی بیمار ماں کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً نور کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ نور کی منموہنی صورت دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ نور کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ پہلی رات کے تھپڑ اور باتوں کے بعد نور کا دوبارہ ہارون سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بہت سارا رو لینے کے بعد اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکی تھی۔ نور اس شخص کو قصوروار نہیں سمجھتی تھی جو کچھ وہ جھیل کر آیا تھا۔ اس کے بعد نور سے نفرت کرنا بنتا تھا۔ وہ بے قصور تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر کرم کیا اور اس کا گھر نہیں ٹوٹا۔ گھر آ جانے کے بعد نور نے اپنی ساس کی دل و جان سے خدمت کی۔ اس کی خدمت اور دیکھ بھال سے اس کی ساس کی حالت کافی بہتر رہنے لگی اور اپنی ماں کو صحت مند اور خوش دیکھ کر ہارون نے نور کو طلاق دینے کا فیصلہ بالکل بدل دیا۔ اس کے لیے اس کی ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اپنی ماں کی خاطر ہارون نے نور کا ہلکا کردار بھی برداشت کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، نور کی ساس اس سے بہت خوش تھی۔ ہارون بھی اس کی خدمت کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے لگا۔ ان گزرے دنوں میں وہ جان گیا کہ نور میں چاہے لاکھوں برائیاں ہوں گی مگر وہ اس کی ماں کی دل سے خدمت کرتی تھی۔ اس کے آنے سے اس کی ماں بہت خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی، اس لیے اب ہارون نور کا خیال رکھتا تھا۔ ایک روز اپنی ساس کو دوا دینے کے بعد وہ ہارون کے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آئی۔ چائے ہارون کو دیتے ہوئے کہنے لگی، میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، امید ہے آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں اور خاموشی سے آپ میری باتیں سنیں گے۔ نور کی بات پر ہارون سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نور نے تمہید باندھی، میں 2 سال کی تھی جب میری امی کی وفات ہوئی۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی اور مجھے میری نانی کے حوالے کر دیا۔ تب سے میں اپنے بڑے ماموں کے پاس ہی رہ رہی ہوں۔ 12 سال کی عمر تک نانی جان نے مجھے پالا پوسا اور اس کے بعد ماموں مومانی نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ ماموں مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ مومانی کا رویہ مجھ سے اچھا نہ سہی مگر برا بھی نہیں تھا، اس لیے زندگی جو تھی وہ سکون سے گزر رہی تھی۔ ایف اے کے بعد مومانی نے یہ کہہ کر گھر بٹھا لیا کہ بس اب تمہیں گھر کے کام سیکھنے چاہیے، آگے کی پڑھائی پرائیویٹ کر لو۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، میرے لیے اتنا بہت تھا، لہٰذا ایف اے کے بعد میں باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ زمانے میں کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مومانی کی بیٹی رائمہ آپی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کچھ وقت تک تو سب ٹھیک تھا مگر اچانک جانے ایسا کیا ہوا کہ مومانی کو آپی کے اکیلے باہر جانے پر اعتراض ہونے لگا۔ وہ اکثر گروپ سٹڈی کے نام پر
ہاسٹل میں موجود اپنی سہیلیوں کے پاس چلی جایا کرتی تھیں، لیکن پھر مومانی نے ایک روز انہیں روک لیا اور کہا، اگر اسے جانا بھی ہے تو مجھے ساتھ لے کر جائے۔ میں نہیں جانتی اس سب کی کیا وجہ ہے، مگر مومانی کے حکم پر مجبوراً چلی گئی۔ مجھے ہاسٹل میں بٹھانے کے بعد رائمہ آپی نے اسائنمنٹ کا بہانہ بنایا اور وہاں سے چلی گئی۔ شام سے انہیں رات ہو گئی، مگر رائمہ آپی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں ان کے لیے کافی فکر مند ہو رہی تھی جب اس کی سہیلیوں نے مجھے باہر چلنے کو کہا۔ وہ کسی ایڈونچر کی بات کر رہی تھیں۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر مجھے اتنا پتا تھا آدھی رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے منع کیا تو لڑکیوں نے مجھے ہاسٹل میں غلط کام کے نام پر ڈرایا۔ میں ڈر گئی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہاں جا کر پتا چلا تھا کہ وہ کس ایڈونچر کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی رکوائی، ایک انجان شخص کو لوٹا، ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ میری زندگی کا پہلا تلخ تجربہ تھا جس نے مجھے بری طرح سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں نے وہ رات بہت خوف کے عالم میں گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنی کزن رائمہ سے منت کی کہ اپنے گھر لے جائیں۔ گھر آ جانے کے بعد میں کتنے دن تک بخار میں جلتی رہی، مگر کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ رائمہ آپی کی سہیلیوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ میں ٹھیک تو ہو گئی، مگر وہ رات میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکی۔ تب تک مومانی نے دوبارہ مجھے رائمہ آپی کے ساتھ جانے کا بولا تو میں پھٹ پڑی، اور مومانی کو میں نے الف سے یہ تک سب کچھ واضح ترتیب سے بتا دیا۔ تب مجھے معلوم ہوا تھا رائمہ آپی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا، اور وہ راتوں میں اسی لڑکے کو ملنے جایا کرتی تھیں۔ پڑھائی کا تو صرف بہانہ تھا۔ مومانی کو خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے ان کے ساتھ بھیجنے لگیں، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ہاسٹل میں لڑکیوں کے حوالے کر کے وہ کہیں چلی گئیں تو مومانی کو ہوش آیا اور انہیں نے آنن فانن اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے طے کر دیا۔ مگر رائمہ شاید اس لڑکے سے بہت سارے وعدے کر چکی تھی، اس لیے شادی والے دن پارلر سے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب مومانی ماموں کی عزت بچانے کی خاطر مجھے آپ سے یہ نکاح کرنا پڑا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی نفرت بجا ہے، مگر میرا اللہ بھی گواہ ہے، میرے لیے بھی وہ سب بالکل نیا تھا جس طرح آپ کے لیے۔ میں نے بھی ان لڑکیوں کا روپ پہلی بار دیکھا تھا، نہیں جانتی تھی وہ کتنی گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں۔ میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ماموں جان سے پوچھ لیں، جو سچ تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ ماموں کہتے ہیں ایک بار کسی کو سچائی ضرور بتاؤ تاکہ غلط فہمی دور ہو۔ میں نے یہی کیا۔ اب بھی آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں آیا تو میں مجبور نہیں کروں گی۔ آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ نور کی بات پر ہارون اسے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا اس رات بھی نور ڈری ہوئی محسوس ہوئی تھی، یعنی واقعی اس کے لیے سب نیا تھا۔ ہارون نے نور کی سنائی کہانی پر یقین کر کے اس کو دل سے اپنا لیا تو نور کو دلی سکون ہوا تھا اور اسے صبر کا پھل بھی مل گیا تھا۔